بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحکیم۔ دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے۔ اب میں اس کی تجوید بتانے لگا ہوں۔ ان اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اور نون پر تشدید ہے تو اس وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا۔ ان، ٹھیک ہے، ان اللہ، اللہ دیکھیں، ان اللہ، ٹھیک ہے۔ لا، الف سے پہلے زبر آیا ہے، ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لا یخفا، فا کھڑا زبر فا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ علیہ شیء، تنوین کے بعد فا آیا ہے، اور فا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگانی اور ناک سے پڑھنا ہے۔ شیء فی الارض، ضاد کا مخرج حاف لسان ہے، یعنی زبان کی کروٹ اوپر کے داڑوں سے لگے گی تو اس سے ضاد کا مخرج ادا ہوتا ہے۔ فی الارض، ولا، الف سے پہلے زبر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فی السماء، فا کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فی السماء، یہاں پہ مد متصل ہوگا کہ سماء کے اندر الف مدہ اور حمزہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اسے لازمی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ هو الذی، یا سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یصورکم فی الارحام، یہاں دیکھیں فا لام زیر فی الارحام، ہا الف زبر ہا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کیف یشاء، یہاں پہ مد متصل ہوگا، مد متصل کیونکہ ایک ہی لفظ کے اندر مدہ اور حمزہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، مد متصل ہوگا، یعنی لازمی 4 الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یشاء، اس طرح۔ لا الہ، اسے دیکھیں یہاں مد منفصل ہو رہا ہے، فاصلہ، کیونکہ دیکھیں لا اور الہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، لا کے آخر میں الف مدہ اور الہ کے شروع میں حمزہ آ گیا ہے، تو اس سے مرضی ہے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، یا 4 کے برابر۔ الا هو العزیز الحکیم، الا الف سے پہلے زبر آیا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ هو العزیز، یا سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ عزیز الحکیم، یا سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اب میں ان دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ اور ان کی تفسیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تجوید کے ساتھ ساتھ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ کرنا بھی بآسانی آ سکیں۔ تو آپ اسکرین کو ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آسان انداز میں پیش کرتا ہوں کہ ان کا معنی ہے بے شک، اللہ اللہ، لا یخفا، نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں۔ یعنی اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ پر کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، زمین میں سے بھی اور آسمان میں سے بھی، یعنی آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، اللہ پر ہر چیز واضح ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان تمام الفاظوں کا لفظی ترجمہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اور میں نے بیان بھی کر دیا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اللہ سے
کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، آسمان اور زمین میں سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی۔ جو لوگ اپنے دلوں کے اندر جو عقائد اور جو نظریے لیے بیٹھے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ ان سب کو جانتا ہے، اللہ سب کے حالات سے واقف ہے، اللہ سب کے دل کو جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 6 کا ہم جو ہے وہ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ہوا وہی ہے، الذی جو کہ یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری، فی معنی میں، الارحام رحم میں، رحم ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے، اس میں تمہاری صورت اللہ بناتا ہے۔ کیسی بناتا ہے؟ کیفا جیسے، یشاء وہ چاہے، یعنی جیسے اللہ چاہے ویسے اللہ تمہاری رحم میں صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ نہیں ہے معبود، الا ہو سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ العزیز اور وہ کون ہے؟ اللہ زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ زبردست اقتدار کا مالک بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، میں ہر چیز کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر شے کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اس والی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دوستو آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے ایک عقیدے کی تردید کی ہے۔ نجران کے کچھ عیسائی لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنا عقیدہ بتانے لگے کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ آیت ان کے اس عقیدے کی تردید کرتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہے جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور ماؤں کے پیٹ میں ان کی صورتیں بناتا ہے، اور اللہ کسی قانون کا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں لیکن کوئی بھی انسان 100% ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کے اندر اختلاف ضرور کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اگر اللہ چاہے تو اللہ بغیر باپ کے بچوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ باپ کے ذریعے بچے کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے ایک معمول اور ایک طریقہ رکھا ہے کہ ہر بچے کا باپ ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کا پابند نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے ان کے لیے تردید اس صورت میں کہ اللہ ہی ہے جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور رحم میں ان کی صورتوں کو بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کے اندر۔ کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت حکمت والا ہے۔